2022 میں بھی یہ بڑی موسلادھار بارشیں ہوئی تھیں اور فلڈز آئے تھے. اس میں کیا ہوا تھا؟ ہم بلوچستان کی بات کرتے ہیں. جو لوگ جاں بحق ہوئے تھے ان کی تعداد 336 تھی. جو زخمی ہوئے تھے ان کی 187 تھی. جو گھر مکمل طور پر گر گئے تھے ان کی تعداد تھی 1,15,822 اور جو درمیانے لیول کے ڈیمیج ہوئے تھے وہ تھے 1,25,837. اگر ہم روڈ کی بات کریں کہ روڈ کتنے متاثر ہوئے تو 2,221 کلومیٹر روڈ متاثر ہوئے. جو برج یا پل ہیں وہ 58 متاثر ہوئے تھے. جو لائف سٹاک مطلب بھیڑ بکریاں اور جانور 5 لاکھ کے آس پاس متاثر ہوئے. جو زمین متاثر ہوئی 9 لاکھ ایکڑ کے آس پاس زمین متاثر ہوئی. اچھا، ہم نے کہا کہ یار پہلے پلاننگ نہیں تھی، یہ ہے وہ ہے، وفاق ہمارا خیال نہیں رکھتا. کیا ہوتا ہے کہ ورلڈ بینک کی منت ترلے کیے جاتے ہیں، ورلڈ بینک راضی ہو جاتا ہے کہ ہاں ہم آپ کی مدد کریں گے. اس کے تحت ایک پروجیکٹ شروع ہوتا ہے افراپ. یہ مخفف بنتا ہے انٹیگریٹڈ فلڈ ریزیلینس اینڈ اڈاپٹیشن پروجیکٹ. اچھا، یہ پروجیکٹ شروع ہوا. کب شروع ہوا؟ ورلڈ بینک اس کی فنڈنگ کر رہا ہے. ورلڈ بینک نے 25 مئی 2023 کو $213 ملین اس پروجیکٹ کے لیے منظور کیے. مہان انسان موجودہ پرنسپل سیکرٹری بابر خان صاحب وہ نامزد ہوئے کہ یہ پی ڈی بنیں گے اس پروجیکٹ کے، افراپ کے. تو اسی دوران ان کی لاٹری نکلتی ہے، وہ فائنانس سیکرٹری بن جاتے ہیں اور ان کے پیچھے ان کے بھای دی گریٹ اسفندیار خان صاحب کا نام ہوتا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ یار مجھے تو بڑی اچھی کماؤ پوسٹ ملی ہے، میں یہ پی ڈی شپ چھوڑتا ہوں، میں جاتا ہوں فائنانس. پیچھے بھائی ہے، بھائی اچھی جگہ سیٹ ہو جائے گا. تو اسفندیار خان صاحب پی ڈی بن جاتے ہیں افراپ کے. کہ حافظ برادران ہے، ایک اریگیشن میں بیٹھا ہوا ہے، ایک بیٹھا ہوا ہے اے سی ایس. ہر طریقے کی 2 نمبری ہوئی، خربوں یہاں سے جو ہے نا ادھر ادھر ہوئے ہیں. 5 ارب کے پروجیکٹ 25 ارب پر چلے گئے. ٹھیک ہے، ہم نے کہا ان کو ہٹاؤ اور بندے لاؤ. پیچھے کیا ہوا؟ زاہد سلیم کو لیا ہے. زاہد سلیم ایک اچھا نام تھا. ٹھیک ہے، بھائی کو ادھر ایڈجسٹ کروا دیا، کزن کو ادھر ایڈجسٹ کروا دیا. ہوتا ہے، مانتے ہیں کہ یار کوئی سیکٹری ہے، اس کے آس پاس والے کہتے ہیں کہ یار مہربانی کر کے آپ کا بندہ ہے، آپ کہیں لگا دو، یہ وہ. ٹھیک ہے، آپ نے اپنے بندوں کو فیسیلیٹیٹ کیا. ایشو اس وقت ہوتا ہے جب آپ ان کو ایڈمن میں لے آتے ہو. ایشو اس وقت ہوتا ہے جب آپ ان کو فائنانس میں لے آتے ہو. یہی زاہد سلیم، اس نے کہا نہیں لگائے اپنے بندے. یہی پی ایم یو میں اس کے بھی بیٹھے ہوئے ہیں رشتہ دار. میں پھر اس پہ کبھی ڈیٹیل ڈسکشن کروں گا. لیکن جو واردات کرنے یہ آئے ہیں وہ پکڑنا اور اس لوبی کو سمجھنا بڑا مشکل ہے. یار اتنا بے لگام ہے، اتنا زوراور ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ یار میں گیا ہوں ایک کمٹمنٹ لے کر، میری مرضی ہوئی، میں نے اپنا کام نکالا، اب دوبارہ میں صوبے میں آ گیا ہوں. مجھ سے تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ یار آپ نے کام کیا. آپ سے کوئی پوچھ سکتا ہے کہ یار آپ کو خربوں کے پروجیکٹ کا پی ڈی بنا دیا گیا، پرفارمنس کیا ہے؟ پرفارمنس انہوں نے تو نہیں پوچھنی، لیکن ورلڈ بینک نے پوچھی ہوئی ہے. ورلڈ بینک نے کیا بولا؟ ورلڈ بینک نے بولا کہ ورلڈ بینک نے اسے ماڈریٹلی انسیٹسفیکٹری یعنی درمیانے سے بھی کم قرار دیا کہ یار آپ لوگ کیا کام کر رہے ہو. جو فنڈنگ جو دے رہا ہے نا وہ کہہ رہا ہے یار کیا ہے یہ طریقے سے تم کام کر رہے ہو. آپ لوگ ایک تو لیتے ہو ادھار کہ ہم نے اپنے لوگوں کو افیکٹو وہ کرنا اور کام ہی نہیں کرتے ہو. یہ ہے اس پی ڈی سیکرٹری صاحب کی پرفارمنس جو گیا تھا یہاں سے بڑا ترم خان بن کے. ابھی ایک پی ڈی تبدیل کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. سی ایم صاحب اگر آپ نے کرنا ہے تو پی ایم یو ڈیزالو کرو. جو 10 سالوں سے زائد بیٹھے ہوئے ہیں لوگ وہاں مافیا بن گئے ہیں. اربوں روپے آئے ہیں، کہاں لگے ہیں ایجوکیشن میں؟ آپ کو کہیں آج بھی ایسے کئی اسکول ہیں. یہ تو این جی اوز کا آپ شکریہ ادا کرو جو کوئی واش روم بنا دیتا ہے، کوئی رنگ کر دیتا ہے. یہ جو پروجیکٹ آ رہے ہیں نا یہ کہاں لگ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. مجھے کہتے ہیں مقبول احمد. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نعرہ حق. ایک دفعہ پھر مونسون کی بارشوں نے اور مختلف قسم کی اور وجوہات اور سیلاب نے پاکستان میں جو سچویشن پیدا کی ہوئی ہے یقیناً وہ بہت ہی تکلیف دہ ہے، نقصان دہ ہے.
کچھ ایسی ہی صورتحال 2022 میں ہوئی تھی. اس وقت زیادہ افیکٹی جو تھے وہ بلوچستان تھا اور سندھ تھا اور پنجاب کے کچھ ایریاز تھے. لیکن اس دفعہ جو پانی آ رہا ہے مختلف دریاؤں سے، ابھی سب سے پھر یہ کلاؤڈ برسٹ والی جو سچویشن ہے کلائمیٹ چینج کی وجہ سے، سب سے پہلے خیبر پختونخوا گلگت والے ایریے میں جو تباہی آئی، اس کے بعد پھر یہ دریاؤں کی وجہ سے پنجاب میں جو تباہی پھیلی ہوئی ہے. تو اب یہ آگے آ رہا ہے، بدقسمتی سے پھر ایک انفارچونیٹ سچویشن پیدا ہو رہی ہے. اور یہ کیوں ہو رہا ہے؟ وہ تو جو ہے سو ہے. ہم ایک کہتے ہیں نا کہ نیچرل ڈیزاسٹر کو ہم روک نہیں سکتے، لیکن ہم اس کے جو خطرات ہیں، نقصانات ہیں، ہم ان کو کم سے کم کر سکتے ہیں. کس طریقے سے کر سکتے ہیں؟ پریکاشنری میئر سے، بہتر پلاننگ سے، بہتر انفراسٹرکچر سے. ٹھیک ہے، اب ہم آتے ہیں ماضی کی جانب. 2022 میں بھی یہ بڑی موسلا دھار بارشیں ہوئی تھیں اور فلڈز آئے تھے. اس میں کیا ہوا تھا؟ ہم بلوچستان کی بات کرتے ہیں. جو لوگ جاں بحق ہوئے تھے ان کی تعداد 336 تھی، جو زخمی ہوئے تھے ان کی 187 تھی، جو گھر مکمل طور پر گر گئے تھے ان کی تعداد تھی 1,15,822، اور جو درمیانے لیول کے ڈیمیج ہوئے تھے وہ تھے 1,25,837. اگر ہم روڈ کی بات کریں کہ روڈ کتنے متاثر ہوئے، تو 2,221 کلومیٹر روڈ متاثر ہوئے. جو برج یا پل ہیں وہ 58 متاثر ہوئے تھے. جو لائف سٹاک مطلب بھیڑ بکریاں اور جانور 5 لاکھ کے آس پاس متاثر ہوئے. جو زمین متاثر ہوئی 9 لاکھ ایکڑ کے آس پاس زمین متاثر ہوئی. جو سولر پلیٹس ہیں، سولر پلیٹس اور ٹیوب ویل، سولر پلیٹس تقریباً 24,414 سولر پلیٹس تباہ ہوئیں. جو بورز تھیں 1,538 جو بور تھیں وہ متاثر ہوئی. اب یہ ہوا نقصان. اب بلوچستان سب سے زیادہ افیکٹی تھا، بلوچستان اور سندھ. اس کے پیچھے پھر لگے رہے کہ ہاں بھائی بلوچستان ہے، لوگ متاثر ہیں. کوئی 27 ڈسٹرکٹ جو تھے نا وہ بہت، نصیر آباد ڈویژن تو آپ نے دیکھا ہی دیکھا، وہ بیچارے تو میدانی علاقے ہر وقت اس سچویشن میں ہیں، لیکن بہترین ان کی پلاننگ نہیں ہے. ابھی ان کے کتنے 6-7 بڑی منسٹریوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. ابھی بھی یہ دیکھنا اگلی دفعہ بھی ایسا کوئی سیلاب آئے گا یہ پھر ڈوبے ہوں گے. وجہ کیا ہے؟ ساری کرپشن. ابھی 7 لوگ وہاں کے بیٹھ کے بھی کچھ نہیں کر پاتے. اریگیشن ان کے پاس، CNW ان کے پاس، لیبر ان کے پاس، ٹھیک ہے، 2-3 اور وہ ان کے پاس ہیں. ٹھیک ہے، کیا چاہیے اس کے باوجود اگر آپ کا ایریا وہ ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے آپ بہتر پلاننگ ہی نہیں کرتے ہو، بہتر خرچ ہی نہیں کرتے ہو. میں اس لیے اس کو ایریا کو وہ کر رہا ہوں کہ یہ سب سے زیادہ متاثر ہوتا ہے. پھر ہم اس طرف جائیں جہاں پہ مونسون ریجن ہے، اس میں پھر تباہی عروج پر ہوتی ہے، لیکن پلاننگ ہی نہیں ہے نا. اچھا، ہم نے کہا کہ یار پہلے پلاننگ نہیں تھی، یہ ہے وہ ہے، وفاق ہمارا خیال نہیں رکھتا، تو ہمیں تو کچھ کرنا پڑے گا، ہم ذمہ دار حکومت ہیں. کیا ہوتا ہے کہ ورلڈ بینک کی منت ترلے کیے جاتے ہیں، ورلڈ بینک راضی ہو جاتا ہے کہ ہاں ہم آپ کی مدد کریں گے. اس کے تحت ایک پروجیکٹ شروع ہوتا ہے. اس پروجیکٹ کا نام ہے افراپ. یہ مخفف بنتا ہے انٹیگریٹڈ فلڈ ریزیلینس اینڈ اڈاپٹیشن پروجیکٹ. اچھا، یہ پروجیکٹ شروع ہوا، کب شروع ہوا؟ ورلڈ بینک اس کی فنڈنگ کر رہا ہے. ورلڈ بینک نے 25 مئی 2023 کو $213 ملین اس پروجیکٹ کے لیے منظور کیے. مطلب پاکستان نیگوشیٹ کر رہا تھا ورلڈ بینک کے ساتھ، بالآخر 2022 کا سیلاب آیا ہے، فلڈ آیا ہے. اس لوگوں کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے، افیکٹیز کو تھوڑا بہت دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑے کرنے کے لیے تو کوئی پروجیکٹ لانا تھا. تباہ حال بلوچستان ہے، کیونکہ بلوچستان کو تو کہا جاتا ہے کہ وہ یہ بلوچستان کی مثال اس یتیم بچے کی طرح ہے کہ اس کے مال دولت جائیداد سے تو پیار ہے، اس سے کسی کو پیار نہیں ہے. یہاں کے ریکارڈک سے پیار ہے، عوام سے پیار نہیں ہے. سیندک سے پیار ہے، عوام سے پیار نہیں ہے. گوادر سے پیار ہے، عوام سے پیار نہیں ہے. گیس سے پیار ہے، عوام سے پیار نہیں ہے. لیکن اگر وفاق کے تھرو کچھ آتا بھی ہے تو پھر خرچ کیسے ہوتا ہے؟ اب
$213 मिलियन मंजूर हुए। अब इस पर कहा कि हाँ भाई, अब ये प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट का मकसद क्या था? 35,100 घरानों को ग्रांट दिए जाएंगे ताकि उनके घर को रिजिलियंट स्टैंडर्ड के मुताबिक दोबारा तामीर किए जाएं। क्यों? गरीब लोग हैं, इतनी इस्तिताअत नहीं है, कच्चे घराने हैं या कमज़ोर उनकी बुनियादें हैं, बड़ी बारिशें होती हैं, गिर जाते हैं, इसलिए तो लाखों की तादाद में गिरे हैं। ठीक है, अब तो ऐसे बनाए जाएंगे ताकि नेक्स्ट टाइम सैलाब आए, सख्त बारिश हो तो इफ़ेक्ट ना हो, कम से कम कोई 1 या 2 कमरे तो ऐसे हों। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि एक उनका मकसद ये है कि 35,100 घरानों को ग्रांट दिए जाएंगे कि वो घर बनाएं। छोटे किसानों को लाइवलीहुड ग्रांट्स मिलेंगी, उनके लाइव स्टॉक और क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर जैसे टूल को सपोर्ट करने के लिए, कि भाई उनको भी ऐसा एम्पावर किया जाएगा ताकि ऐसा कुछ होता है उनकी ज़मीन मुतासिर ना हो, जानवर मुतासिर ना हो, ऐसी वो हो कि वो बचे रहें, क्योंकि उस दौरान कितने एकड़ मुतासिर हुए वो भी मैंने आपको डाटा बताया। फिर कम्युनिटी इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे वाटर सप्लाई स्कीम है, इरिगेशन है, रोड और पब्लिक फैसिलिटीज़ को रिहेबिलिटेट किया जाएगा, मतलब जो रोड मुतासिर हुए हैं, जो बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर मुतासिर हुआ है उसको किया जाएगा। फिर सैलाबी खतरे को मिटिगेट करने के लिए प्रोटेक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर, अर्ली वार्निंग सिस्टम, डिग्रेडेड वाटरशेड, रिस्टोरेशन और इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी स्ट्रेंथनिंग भी प्रोजेक्ट का हिस्सा है। और इसमें कहा गया कि बेनिफिशरी, इसमें तक कम से कम 27 लाख लोग बेनिफिशरी होंगे। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि सबसे ज़्यादा जो कैलेमिटी डिक्लेयर्ड अजला हैं वो इससे मुस्तफ़ीद होंगे। अच्छा, ये इसके बेसिक माटो थे। अब इसके लिए पीडी की तलाश थी। अब उन्होंने कहा कि क्योंकि ये प्रोजेक्ट है बलूचिस्तान के लिए, लिहाजा हम इसके लिए क्या करते हैं, बलूचिस्तान से ही पीडी बनाते हैं। तो उन्होंने इंटरव्यू किए। इंटरव्यू में बलूचिस्तान में सफ़े अव्वल के महान इंसान, मौजूदा प्रिंसिपल सेक्रेटरी बाबर खान साहब, वो नामज़द हुए कि ये पीडी बनेंगे इस प्रोजेक्ट के, इफ़राब के। तो इसी दौरान उनकी लॉटरी निकलती है, वो फाइनेंस सेक्रेटरी बन जाते हैं। और उनके पीछे उनके भाई द ग्रेट असफंदियार खान साहब का नाम होता है। तो वो कहता है कि यार मुझे तो बड़ी अच्छी कमाऊ पोस्ट मिली है, मैं ये पीडीशिप छोड़ता हूँ, मैं जाता हूँ फाइनेंस, पीछे भाई है, भाई अच्छी जगह सेट हो जाएगा। तो असफंदियार खान साहब पीडी बन जाते हैं इफ़राब के। ठीक है, अब क्या होता है, वो बन गए। अभी मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग और एकाडेमिक ने इसके पार्ट में कुछ स्पेसिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोनेंट्स को मेंशन किया, मतलब जैसे इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्हेंसमेंट, उसके लिए 8,250 मिलियन रखे, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 13,809 मिलियन रखे गए, लाइवलीहुड इंटरवेंशंस फॉर इंटीग्रेटेड फ्लड रिजिलियंस, इसके लिए 11,360 मिलियन रखे गए। अब इसके साथ जब ये चीज़ें रखी गई तो उन्होंने कहा ये एक प्रोजेक्ट बना है तो हम इसको ऐसा बनाते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम, क्योंकि अब पूरी दुनिया में क्लाइमेट चेंज इशू बना है, तो इसको हम इस मॉडल पे ले जाएंगे, ऐसा बनाएंगे ताकि वो कोई अखीर हो जाए तो हो जाए, लेकिन थोड़ी मामूली से हट कर बारिशें हो जाएं, सैलाब आ जाएं तो इफ़ेक्ट ना हो। इसके लिए वो क्या करते हैं, अपडेट क्या करते हैं कि नवंबर 29, 2023 को स्टीयरिंग कमेटी मीटिंग में बताया गया कि अफराब को $400 मिलियन फंडिंग के साथ रिजिलियंस लॉन्ग टर्म के लिए कमिट किया गया है कि भाई अब आपकी $213 मिलियन नहीं है, उसको कुछ इजाफा वर्ल्ड बैंक ने और भी दिए थे, लेकिन उससे भी ज़्यादा बढ़ा के डबल कर दिया गया, मतलब $400 मिलियन रखे गए। इसमें क्या किया गया कि इसमें एडिशनल स्कोप कि सेहत, तालीम, अर्ली वार्निंग सिस्टम, लाइव स्टॉक, यूथ इंटर्नशिप, हॉर्टिकल्चर, स्पोर्ट वगैरह शामिल हैं। ठीक है, अब इफ़राब ये प्रोजेक्ट बन गया कि भाई ये प्रोजेक्ट है, इसका मकसद क्या है कि बलूचिस्तान के 2022 के जो सैलाब मुतासरीन हैं उनको कंपनसेट किया जाएगा हर हवाले से। ठीक है, अब
اس کے تحت کیا بنے ہیں؟ FPMU بن گیا، فیڈرل پروجیکٹ مینجمنٹ یونٹ، اور HRU ہاؤس ریکنسٹرکشن یونٹ، یہ 2 بڑے کمپوننٹ بن گئے۔ یہ جو FPMU تھا یہ اسلام آباد میں تھا، یہ HRU جو ہے ہاؤس ریکنسٹرکشن یونٹ یہ کوئٹہ میں ہے، اس کا ادھر کوئٹہ میں آفس ہے۔ اب کیونکہ اس پروجیکٹ کے PD اسفندیار خان صاحب تھے تو وہ اسلام آباد بیٹھ گئے، تنخواہ اس کی تقریباً غالباً 15 لاکھ تک تھی، باقی چیزیں الگ۔ اب ظاہری بات ہے $400 ملین آپ ذرا وہ کرو، یہ تو ماشاءاللہ سے خرب سے بھی زیادہ بن رہے ہیں نا، مطلب کوئی 120-30 ارب تو آپ اس کو ایزیلی وہ کر دو۔ اب اس نے مزید آگے جانا ہے، مطلب یہ 150 ارب 70 ارب 200 تک تو یہ جائے گا ہی جائے گا اس تک، کیونکہ اس کی جو ڈیڈ لائن رکھی گئی ہے 2028 تک، تو یہ 200 بلین کو بھی کراس کرے گا۔ اب اس کے تحت یہ وہ کر دیے گئے۔ اچھا، اب 2023 میں یہ پروجیکٹ آ رہا ہے، چلو آپ 24 سے شروع کرو، آج 25 کے 8 مہینے گزر چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہوا ہے؟ مطلب فل ٹائم متاثر ہے نا، آپ کے لوگ درپدر ہیں آج تک۔ تو اب ٹیم گئی ہے، اور وہ ٹیم ہے جو بلوچستان سے ہے۔ وفاق تو کہہ رہا ہے کہ بھائی ہم تو آپ کا سب سے چہیتے بندے لے کے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کے ٹیلنٹڈ لوگ جو آپ کہہ رہے ہو، ظاہری بات ہے انہوں نے وہ کیا، انٹرویو ہوئے، تو اوپر سے بھی تھوڑا بہت ہاتھ آتا ہے تو پھر ہو جاتا ہے کام۔ تو اسفندیار خان صاحب گئے، ٹیم بلڈ کرنا شروع کر دی۔ یہاں سمجھ آ جاتی ہے کہ ہاں وٹ ایگزیکٹلی دے وانٹ، ٹھیک ہے۔ اس پہ کیا ہوا کہ ٹیم بنتی گئی۔ ٹیم میں اب اگر میں آپ کو بتاؤں کہ اسفندیار خان پروجیکٹ ڈائریکٹر افراپ ہیں، راشد رزاق جو صاحب کا پرنسپل سیکرٹری ہیں وہ ہاؤس ریکنسٹرکشن یونٹ کے CEO ہیں، برکت اللہ کاکڑ ڈپٹی ڈائریکٹر، یہ اریگیشن سے مطلب ان کے نمائندے ہیں، جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ اریگیشن کے پروجیکٹ بھی ہیں۔ یہ برکت اللہ صاحب جو ہیں، جب سے مجھے یاد ہوا ہے یہ اریگیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ ورلڈ بینک کے پروجیکٹوں میں الحمدللہ۔ ابھی اس کو ہٹا کے زاہد سلیم کے دوست سعید آغا صاحب کو میرے خیال میں لگایا گیا تھا، یہ دوبارہ کوٹ گیا، دوبارہ وہ آیا۔ یہ ان لوگوں کی چینیں اتنی مضبوط ہیں، میں حیران ہوتا ہوں کہ یار جو شخص 8-10 سال تک کچھ نہیں کر سکا، وہ مزید کتنا اسے آپ بٹھاؤ گے، ایک پروجیکٹ پہ کتنا مسلط کرو گے؟ ہمیں نہیں سمجھ آتی معزز عدلیہ کی بھی کہ کیا جسٹیفیکیشن ہوتی ہے یار۔ خیر، اور سب سے اہم ہمارے جو پروجیکٹ ڈائریکٹر صاحب ہیں، ان کا جو صاحب کا ریکارڈ رہا ہے، یہ ویسے بھی PMU اسپیشلسٹ رہے ہیں، یہ خود بھی تو PD رہ چکے ہیں مختلف پروجیکٹس کے۔ جب یہ ابھی حالیہ ایک پوسٹ ایڈورٹائز ہوئی ہے PMU ایجوکیشن میں کے پروجیکٹ کی PD کے لیے، تو وہ جو PMU بنا تھا وہ انہوں نے بنایا تھا، اور اس میں الحمدللہ اپنے رشتہ دار انہوں نے نوازے تھے، جس میں ابھی بھی وہاں پہ ایڈمن میں ان کے ایک رشتہ دار ہے بیٹھے ہوئے ہیں، عدنان نام کے۔ اسی طریقے سے اسی پروجیکٹ میں ایک اور نام ہے فضل رحمان۔ فضل رحمان وہاں پہ تھا اس پروجیکٹ میں، یہ لوگ ایجوکیشن کے ہیں۔ اب 2014-15 سے 10-11 سال سے یار آپ ان کو بھیجو، وہ پڑھائیں، سکولوں میں جائیں۔ اس بیچارے ٹیچر کا کیا قصور ہے جس میں ہر ٹیلنٹ ہے، ہر قابلیت ہے، وہ ساری زندگی اپنے سکول سے کہیں نہیں جا سکتا، اور ایسے چہیتے لوگ کبھی سکول جاتے ہی نہیں ہیں، اور ان کی موجیں لگی ہوئی ہیں۔ ادھر بھی انہوں نے پوسٹ اکوپائی کی ہوئی ہے، اور ادھر پروجیکٹ میں بھی کی ہوئی ہے۔ کیوں بھائی دو ادھر بے روزگاری کا یہ عالم ہے، اور ادھر اور چلو ڈیپوٹیشن ہے 3 سال کے لیے جاؤ، میکسیمم 5 سال کے لیے جاؤ، یہ بھائی لگے اور ریٹائرمنٹ ہی اسی پہ لینی ہے۔ لیکن ایسا ہوگا انہی اسفندیار صاحب کے جو بڑے بھائی ہیں ایمل خان صاحب 2006 سے ڈیپوٹیشن پہ ہیں، اب 19 سال ہو گئے ہیں، چلے جا رہے ہیں۔ درمیان میں کچھ دنوں کے لیے جب کوئی ختم بھی ہوتا ہے تو ڈپارٹمنٹ منہ دکھانے بھی نہیں جاتے، اگلے پروجیکٹ کی تیاری کرتے ہیں۔ جہاں ڈالر آیا ایمل خان صاحب گئے، جہاں کوئی وہ ہوا یہ بھائی چلے گئے۔ ابھی جو چین مزیدار بنی ہوئی ہے نا،
ابھی چین بنی ہوئی ہے کہ بھائی ہاں اسٹیبلشمنٹ کو بھی لگا، ہم نے تو رپورٹ کیا، کوئی وہ نہیں ہے کہ حافظ برادران ہے، ایک اریگیشن میں بیٹھا ہوا ہے، ایک بیٹھا ہوا ہے اے سی ایس، ہر طریقے کی 2 نمبری ہوئی، کھربوں یہاں سے جو ہے نا ادھر ادھر ہوئے ہیں، 5 ارب کے پروجیکٹ 25 ارب پر چلے گئے. ٹھیک ہے، ہم نے کہا ان کو ہٹاؤ اور بندے لاؤ. پیچھے کیا ہوا؟ زاہد سلیم کو لیا ہے. زاہد سلیم ایک اچھا نام تھا، ٹھیک ہے، بھائی کو ادھر ایڈجسٹ کروا دیا، کزن کو ادھر ایڈجسٹ کروا دیا. ہوتا ہے، مانتے ہیں کہ یار کوئی سیکٹری ہے، اس کے آس پاس والے کہتے ہیں کہ یار مہربانی کر کے آپ کا بندہ ہے، آپ کہیں لگا دو، یہ وہ. ٹھیک ہے، آپ نے اپنے بندوں کو فیسیلیٹیٹ کیا. ایشو اس وقت ہوتا ہے جب آپ ان کو ایڈمن میں لے آتے ہو، ایشو اس وقت ہوتا ہے جب آپ ان کو فائنانس میں لے آتے ہو. یہی زاہد سلیم، اس نے کہا نہیں لگائے اپنے بندے. یہی پی ایم یو میں اس کے بھی بیٹھے ہوئے ہیں رشتہ دار. میں پھر اس پہ کبھی ڈیٹیل ڈسکشن کروں گا، لیکن جو واردات کرنے یہ آئے ہیں وہ پکڑنا اور اس لوبی کو سمجھنا بڑا مشکل ہے. یہی تو وہ نہیں ہو رہا تھا کہ یار ریسنٹلی ایک پروجیکٹ کا وہ بنا، انہوں نے پی ڈی لگایا، 3 نام بھیجے، چیف سیکرٹری کے پاس گئے، اس نے کہا یہ دوبارہ سیویاں بھیجو. اس کو پتہ چل گیا کہ یہ تو لوبی بن گئی ہے. اب یہ 2 ملیں گے، ایجوکیشن سے اسفندیار اور زاہد سلیم، جس کو چاہیں گے وہ آئے گا. بھائی اس کمیٹی میں جہاں وزیر اعلیٰ کے پاس علی مدد کے لیے، زرق کے لیے اور شکیل کے لیے، ساجد دشتی کے لیے ٹائم ہے، گھنٹوں فالتو ضائع کرتا ہے، وہاں پہ جب آپ اربوں خربوں کے پروجیکٹ کا پی ڈی لگا رہے ہو، آدھا گھنٹہ نہیں ہے. چیف سیکرٹری، وزیر اعلیٰ، متعلقہ محکمہ کا سیکرٹری اور سب سے اہم چیف منسٹر انسپیکشن ٹیم کا جو چیئرمین ہے نا علی کاکڑ صاحب، اس کو بٹھاؤ، پھر جو آتا ہے آئے. یہ تو لابی ہے، ادھر سے سیکرٹری بیٹھے گا، ادھر سے اے سی ایس بیٹھے گا، جس کو چاہیں گے لے آئیں گے. پرنسپل سیکرٹری بھائی بیٹھا ہوا ہے. یہ تو چین ہے بھائی. جب ہم ان بھائیوں کو وہ کر رہے تھے، حافظ برادران کو تو مزے آ رہے تھے، اچھی صحافت ہم کر رہے تھے. اب جب ہم نے ان پر ہاتھ وہ کیا ہے تو ہم برے بن گئے ہیں. ہاں ہم آپ لوگوں کی یہ کرتوتیں، یہ وارداتیں دنیا کو دکھائیں گے جو ہو رہی ہیں نا. ابھی یہ ہے کہ ابھی سولر والے میں کہا، مبینہ طور پر ذرائع بتا رہے ہیں، کہا گیا ہے کہ یہ پی ایم یو اب سولر سکولوں میں لگائے گا. انرجی ڈپارٹمنٹ کو بند کر دو بھائی، کیونکہ اب سکول والے، کیونکہ پہلے جو یہ آغاز حقوق والوں سے پی ایم یو بھرا ہوا ہے اسپیشلسٹوں سے، اب وہ الیکٹریکل انجینئر بھی بن گئے ہیں نا، وہ اب لگائیں گے. آپ کو پتہ ہے سولر، چاہے آپ 2000 والا لے رہے ہو، چاہے آپ 2 لاکھ والا لے رہے ہو، اتنی ٹیکنیکلٹی تو کسی کو سمجھ نہیں آتی. تو یہاں پہ اب یہ واردات بھی چل رہی ہے. ٹھیک ہے، اب پی ایم یو پہ اپنی لابی تو ہے. اب پی ایم یو والوں کے آپ دورے دیکھو بیرون ملک کتنے ہیں، سمجھ آ جائے گی. ابھی یہی پروجیکٹ ہے، اس پروجیکٹ میں گیا ہے، 1.5 نہیں ہوا. اب آپ کو پتہ ہے بلوچستان اتنا درپدر ہے، دن رات ایک کرتے، اچھی ٹیم بناتے، لیکن کیا ہے وہاں پہ بھی فضل رحمان اپنا رشتہ دار ایڈمن پہ بٹھا دیا. واردات یہ ہوتی ہے، اسفندیار صاحب کی نوٹیبل نام بنا ہوا ہے، کہتے ہیں ہاں یار یاسر بھائی خراب ہے، بابر بھی ٹھیک نہیں ہے، لیکن اسفندیار بہت اچھا ہے. بھائی کیسے اچھا ہے؟ وہ یہی ہے، پی ڈی جاتا ہے، ٹیم برابر کرتا ہے، پھر جب اس کے سگنیچر پہ پیسے نکلنے ہوتے ہیں نا، پھر شارٹ ہو جاتا ہے. ایڈمن پہ ویسے اپنے بندے بیٹھے ہوئے ہیں، جو کہے گا وہ ہو جائے گا. اور پھر ان کو وہ کہتے ہیں کہ آپ کو پیچھے سے سپورٹ ہماری رہے گی، کوئی نہیں ہلا پائے گا. عدنان کو کسی نے ہلایا، فضل رحمان کو 10 11 12 سالوں میں کسی نے ہلایا؟ کسی نے نہیں ہلایا، کوئی نہیں ہلا پائے گا. اسی طریقے سے اس کے جو کزن وہاں بیٹھے ہوئے ہیں زاہد سلیم کے، کسی نے ہلایا؟ نہیں ہلا پایا. لیکن کیا کریں اس بدبخت صوبے کی. بھائی سی این ڈبلیو میں لال جان بیٹھا ہوا ہے. اب لال جان صاحب الیکٹریکل انجینئر کو جو ہے نا ایکسین بنا رہا ہے، ایس ڈی او کو ایکسین بنا رہا ہے. حافظ باسط صاحب تھے خاران میں، جو لے گئے شہاب صاحب کو الیکٹرونکس والے کو پی ڈی بنا دیا. پھر زاہد سلیم نے علی اکبر کے بھائی کو 17 والے کو، اس نے بھی 20 کا چارج دے دیا. کہاں جائے بندہ یار، کس سے بندہ شکوہ کرے؟ اب یہ وہ ہمارے مناسب نام ہے. مطلب کہ ہم کہتے ہیں پہلے کچھ آتا نہیں، آتا ہے اس کو آپ ایسے وہ کرو گے. اب اس کی ڈیڈ لائن تھی 28 تک، جب موجیں تھیں میں حیران ہوا کہ اسفندیار اتنے پیسے چھوڑ کے کیسے آ رہا ہے. 15 لاکھ تو تنخواہ ہے نا ایٹ لیسٹ، باقی ٹی اے ڈی اے 100 چیزیں، ایچ آر یو فلاں اور اتنے بندے لگانا. بھائی 1.5 سال میں بندے لگائے، کمپنسیٹ ہوئے، ابھی آ گئے ہیں کہ بھائی ابھی تو
خرچ تو ابھی ہونا ہے, ابھی میں میرے سگنیچر پہ پھر میں نہ پھنس جاؤں نا, کچھ اونچ نیچ ہو جائے. سائڈ لائن ہو کر آ گئے ہیں. کسی نے پوچھا یہ صوبائی حکومت ذمہ دار حکومت ہے, اب کس کو آپ بھیجو گے یار, ٹیم تو اس نے بنائی ہے. اچھا عبدالرحمان بزدار صاحب کا بھی یہ طریقہ واردات ہوتا تھا, وہ جہاں جاتا تھا ٹیم بناتا تھا, جو نیا سیکریٹری آتا تھا نا اس کے لیے کام کرنا ہی مشکل ہوتا تھا, وہ کس لابی کو ہٹاتا, اس کو ہٹاتا, اس کے مطابق وہ چلتا تو وہ چل پاتا, اپنے مطابق وہ کرتا تو وہ ڈاؤن ہو جاتا تھا. اب اس نے جو ٹیم بنائی ہے, ابھی کہہ رہے ہیں بشیر بنگلزئی صاحب کو بھیج رہے ہیں, کس کو کون چلائے گا بھائی؟ پی ڈی صاحب نے اپنی ٹیم بنا دی ہے, اب جاؤ گے نا آپ کوئی ریکروٹمنٹ کر سکتے ہو, اگر آپ اس کو نکالنا چاہو گے فیرن ان کی کال آ جائے گی, سر گزارا کریں. پھر یہ بیوروکریسی ہے, کتنے بیوروکریٹ ہیں کہ یہ ایک دوسرے پر وہ لابی بن کے کام کرتے ہیں. ایک طرف کمبردشتی کی لابی ہے, ایک طرف کاکڑوں کی لابی ہے, ایک طرف طفیل کی لابی ہے, ایک طرف یہ زاہد سلیم اور بابر کزن گٹھ جوڑ ہے. جس بیچارے کی سفارش نہیں ہے نا وہ کھڈے لائن ہے, یا مقتدرہ کی جس کے پیچھے بیک ہوگی, لے آئے نا پھر زاہد سلیم کو اے سی ایس بنوانے کے لیے, بڑی تبدیلیاں کی نا, بڑا چہیتا بنا ہوا ہے. ہم بھی کہتے تھے معقول آدمی ہے, ہم کہتے تھے کہ زاہد سلیم چلو خرچ کرتا ہے, کروڑ روپے خرچ کرتا ہے دفتر بنانے پر, اس کا آپ دیکھو فائنانس میں گیا کتنے خرچ کیا اس نے اپنے دفتر پر, اے سی ایس ہوم گیا کتنا خرچ کیا, ابھی پی این ڈی میں کتنے کروڑوں خرچ کر رہا ہے. چلو ہم کہتے ہیں درجن انڈے سرکار کے خرچے سے کھا جاتا ہے, 100 اس کے خراجات آتے ہیں, ہم کہتے ہیں چھوٹی چیز ہے, ٹھیک ہے ہم وہ کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں بڑی چیزیں چلو نہ کرے وہ صحیح ہے, لیکن جب یہ 17 والے کو 20 کا چارج دے گا, پھر اس میں اور ان میں کوئی فرق ہے؟ انہوں نے وہ وارداتیں 2-3 سال بعد شروع کر دیں, یہ جیسے آئے اس نے پہلے ہی مہینے میں ڈنڈا دینا شروع کر دیا. ایسا نہیں چلے گا, ایسا نہیں چلے گا. یہ صوبہ وفاق تو ہم سمجھتے ہی تھے, آپ لوگوں نے بھی مال غنیمت سمجھ لیا ہے. کس سے ہم اب گلہ کریں؟ اگر یہ وقت پہ کام کرتے تو ابھی دوبارہ جو بارشیں ہو رہی ہیں, لوگ افیکٹو ہو رہے ہیں, نہ ہوتے. لیکن نہیں, یہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ میری تنخواہ بڑی ہو جائے, بڑھ جائے, میرے لوگ ایڈمن میں آ جائیں, فائنانس میں آ جائیں تو بس ہے. ابھی جو ایجوکیشن کے جو پی ڈی اے لگانے جا رہے ہیں نا, جو ان میں 520 اپنے بندوں کو جو شک ان کو پسند آ رہی ہے, اس میں ابھی سنا ہے پی ڈی کے لیے ان کے جو چہیتے بنے ہوئے ہیں نام, ان میں کوئی آغا صاحب ہے, اور اس کے ساتھ ایک سابق چیف جسٹس کا کوئی بھتیجا ہے, اس کو پہلے بھی کہیں انہوں نے پی ڈی لگایا ہے. تو اسی طریقے سے ان کے مختلف چیزیں ہیں. اب کس کو انسان وہ کرتا پھرے کہ یار یہ ہے یہ نہیں ہے. لیکن بھائی ایسا نہیں ہو سکتا, ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کچھ بھی کر دیں. اور یہاں پہ اس کے ساتھ اس پروجیکٹ کے لیے ظہور صادق سنجرانی کا لایا ہوا, صادق سنجرانی کا جو لایا ہوا ظہور ہے, یہ سینٹ مینٹ کا ہے. اس کو یہاں سے لائے, پہلے ڈائریکٹر ٹیپٹا بنایا, پھر انہوں نے کہا ٹیپٹا میں شاید وہ کمائی نہیں ہے, ابھی اس پروجیکٹ کا پی ڈی اسے بنایا ہوا تھا, ابھی ایڈورٹائز کیا ہے. اچھا اس میں بھی اس کا یہ نوٹیفیکیشن ظہور کا چھپایا گیا تھا, یہ جو سنجرانی کا ATM ہے نا, اس کا چھپایا گیا تھا. ابھی جب نیا سیکریٹری آیا ہے, پھر اپنے ایک چہیتے کے تھرو یہ کچھ کرایا ہے. ابھی یہ اسفندیار اتنا بے لگام ہے, اتنا زوراور ہے, کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ یار میں گیا ہوں ایک کمٹمنٹ لے کر, میری مرضی ہوئی, میں نے اپنا کام نکالا, اب دوبارہ میں صوبے میں آ گیا ہوں, مجھ سے تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ یار آپ نے کام کیا. آپ سے کوئی پوچھ سکتا ہے کہ یار آپ کو کھربوں کے پروجیکٹ کا پی ڈی بنا دیا گیا, پرفارمنس کیا ہے؟ پرفارمنس انہوں نے تو نہیں پوچھنی, لیکن ورلڈ بینک نے پوچھی ہوئی ہے. ورلڈ بینک نے کیا بولا؟ ورلڈ بینک نے بولا کہ ورلڈ بینک نے اسے ماڈریٹلی انسیٹسفیکٹری یعنی درمیانے سے بھی کم قرار دیا کہ یار آپ لوگ کیا کام کر رہے ہو, جو فنڈنگ جو دے رہا ہے نا وہ کہہ رہا ہے یار کیا ہے یہ طریقے سے تم کام کر رہے ہو. آپ لوگ ایک تو لیتے ہو ادھار کہ ہم نے اپنے لوگوں کو افیکٹو وہ کرنا, اور کام ہی نہیں کرتے ہو. یہ ہے اس پی ڈی سیکٹری صاحب کی پرفارمنس, جو گیا تھا یہاں سے بڑا ترم خان بن کے. اب کون پوچھے اس سے کہ اتنا وہ آپ نے برباد کیا, کل جو چیز 5 روپے کی آج وہ 12 کی بن گئی ہے. لیکن اس صوبے میں کیا ہوگا؟ پھر یہاں تک نہیں ہوا, یہاں پہ 4 فروری 2025 کو نیشنل اسمبلی اسٹینڈنگ کمیٹی آن اکنامک افیئرز ڈویژن ایکسپریس کنسرن اوور دا کریڈیبلٹی آف سرٹن این جی اوز انوالوڈ ان افراپ, کہ انہوں نے جن این جی اوز کے ساتھ وہ کیے اس پر بھی انہوں نے کنسرنڈ ظاہر کیا ہے کہ یہ این جی اوز کا آپ نے کرائٹیریا دیکھا,
کیا یہ این جی اوز کا یہ کیلیبر تھا کہ آپ نے اس کو اربوں کے پروجیکٹ دے دیے؟ لیکن نیشنل اسمبلی والوں کو اتنا احساس ہے بلوچستان کا، اس بلوچستان اسمبلی کو احساس نہیں ہے. شاید وہاں پہ بیٹھا ہوا وفاقی سیکرٹری کو احساس ہے، لیکن یہاں پہ بیٹھے ہوئے یہ سیکرٹری جو پی ڈی بن گئے ہیں ان کو احساس نہیں ہے. راشد رزاق صاحب ہیں، کیا پرفارمنس دی ہے اب تک، کتنے آپ نے تعمیر کی ہیں، ابھی دوبارہ بربادی سر پر ہے. لیکن یہاں جزا سزا کا کنسیپٹ ہوتا نا تو یہ کچھ نہ ہوتا. پیسے کب کے آئے ہوئے ہیں، کیوں نہیں خرچ کیے گئے. یہی ہے کہ ٹیم بنے، لوگ ہمارے کماؤ پوسٹنگ پر آئیں، بس پھر میرے خلاص ہے. بھاڑ میں جائے صوبہ، کروڑوں لوگ جیتے ہیں مرتے ہیں، ان کی حیثیت چکن سے بھی کم ہے. چکن کی چند دنوں کی وہ ہے کہ کچھ تھوڑی بہت تو ویلیو ہے ہر گھر میں. ان بلوچستان والوں کی تو کوئی ویلیو نہیں ہے. جب ہم کہتے ہیں وفاق نہیں سوچتا، وفاق کا سیکرٹری یہ نہیں کرتا، صوبائی سیکرٹریوں نے آپ لوگوں کو کیا دیا ہے. اب کوئی پوچھے گا، یہاں جزا سزا ہوتی تو یہ شخص سیکرٹری شپ پہ نہ بیٹھا ہوتا، جیل میں بیٹھا ہوتا کہ برباد کر کے آئے ہو پروجیکٹ. اس کی کلیئرنس ہوگی، اس کے بعد آپ یہاں پہ آؤ گے. یہ پروجیکٹ ہمیں ڈن چاہیے، یہی ہے. ٹیم بنائی پھر سائڈ لائن ہو گیا. ابھی یہی پی ڈی شی ڈی لگا کے ایجوکیشن پروجیکٹ میں، بعد میں خود سائڈ لائن ہو کے پھر کسی انوائرمنٹ میں کسی اور میں چلا جائے گا. پھر کچھ ہوگا، پھر 2-3 سال وفاق کے میں ہو جائیں گے. یہی طریقہ واردات ہے. اس صوبے میں کس سے آپ گلا شکوہ کرو؟ کون سے ایسے نام ہے جس کو ہم کچھ کہیں اور ہم کہیں کہ یار یہ واقعی کچھ کرتے ہیں، یہ وہ مناسب نام تھے، ہم کہتے تھے چلو ان کو ہٹاؤ، یہ لاؤ، یہ لائے ہیں، ان کے کارنامے آپ دیکھو. تو جب تک جزا سزا نہیں ہوگی، یارانہ طریقے سے نظام چلے گا نا، تو پھر یہی ہوگا. ان لوگوں نے یہی ہے. زاہد سلیم بھائی بیک گراؤنڈ ڈیراوال ہے، ان کے بھی ننیال ادھر سے ہیں، تو ادھر سے پھر ہاں کہ بھائی کزن ہو گئے نا، وہ کارڈ کھیلتے ہیں. پھر یہاں پہ کوئی کاکڑی کارڈ الگ سے چل جاتا ہے، ناصروں میں رشتہ داری ہے وہ کارڈ الگ سے چل جاتا ہے. ہر کارڈ ان لوگوں کے پاس ہے، یہ کھیلتے ہیں. بلوچستان کے غریب مظلوم بے بس عوام کے کھربوں روپے کے ساتھ اس طریقے سے کھلواڑ کرنے والوں کے خلاف سنگین کارروائی ہونی چاہیے. بہت ہو گیا یہ مذاق. یہ ہر ادارے سن لیں. اگر آپ چاہتے ہو نا کہ بلوچستان میں کچھ بہتری ہو تو مہربانی کر کے ایسے لوگوں کی پشت پناہی چھوڑ دو. اب دیکھ لو کیا انہوں نے دیا ہے، ہمیں برباد کر دیا ہے کھربوں کا پروجیکٹ. پہلے یہاں کچھ آتا نہیں ہے، آتا ہے تو یوں در پدر کر دیتے ہیں. صرف اب جس طرح میں نے کہا کہ یہاں ایڈمن میں اپنا ایک کزن بٹھایا ہوا ہے، وہ جو ہیلتھ سیکٹری تھا تو اس میں ایک پروجیکٹ میں اور کزن بٹھا دیا. اس میں افراق میں ادھر اسی پی ایم یو سے ایک رشتہ دار وہاں پہ ایڈمن بٹھا دیا. تو بھائی ان کی ترجیحات ہیں. ہونا کیا چاہیے تھا کہ یار اتنا بڑا پروجیکٹ آ رہا ہے، میرٹ پہ مارکیٹ سے بندہ لیں گے جس کی بڑا کوئی پوٹینشل ہو، دنیا اس کی مثالیں دے جو انٹرنیشنل لیول کا ہو. ہمیں تو ایسے ایڈمن چاہیے، ہمیں تو ایسی ٹیم چاہیے، ہمیں تو ایسے انجینئر چاہیے. لیکن نہیں، یہاں پہ فضل ہمیں چاہیے ایڈمن کے لیے، ایریگیشن سے ہمیں چاہیے برکت. کیونکہ خوش رکھیں گے نا تو پھر جب ایک دوسرے کو خوش کرنا ہے نا، پھر وہ عوام کو خوش نہیں کرتے. جو عوام کو خوش نہیں کرتے پھر اس کا مطلب ہے وہ پیسہ بس ضائع ہی ہے. ہاں پھر وہ نکلے گا عوام سے ٹیکسوں کی مد میں، مختلف اور طریقوں سے. پھر ہم کہیں گے کہ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. تو اس میں ہم دیکھیں وفاق ہمارے ساتھ زیادتی کر رہا ہے یا ہم خود اپنے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. یہ وزیر اعلیٰ بلوچستان اور چیف سیکرٹری کے لیے بھی پیغام ہے. چیف سیکرٹری کو بھی اسٹینڈنگ کمیٹی نے لکھا کہ ہاں بھائی یہ چیزیں ہو رہی ہیں. افراق میں کتنی انکوائریاں ہوئی ہیں. یہ ہر بھائی، کبھی ایک چیف سیکرٹری کا، کبھی زاہد سلیم چیف سیکرٹری کا خاص ہے، کبھی بابر خاص ہے، کبھی کون خاص ہے. چیف سیکرٹری سے بھی یاری، وزیر اعلیٰ کے پرنسپل سیکرٹری بھی، اے سی ایس شپ بھی، ہر جگہ ایک بن کے ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کرتے رہتے ہیں. مطلب آپ یہ دیکھو جب یہ اچھی پوزیشنوں پہ نہیں بھی تھے تو پی ایم یو، ابھی ایک پی ڈی تبدیل کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. سی ایم صاحب اگر آپ نے کرنا ہے تو پی ایم یو ڈیزالو کرو. جو 10 سالوں سے زائد بیٹھے ہوئے ہیں لوگ وہاں مافیا بن گئے ہیں. اربوں روپے آئے ہیں، کہاں لگے ہیں ایجوکیشن میں؟ آپ کو کہیں آج بھی ایسے کئی اسکول ہیں. یہ تو این جی اوز کا آپ شکریہ ادا کرو جو کوئی واش روم بنا دیتا ہے، کوئی رنگ کر دیتا ہے. یہ جو پروجیکٹ آ رہے ہیں نا، یہ کہاں لگ رہے ہیں؟ کوئی ان کی کیپیسٹی کتنی ہے؟ انہوں نے کیا تبدیلی لائی ہے؟ اس طریقے سے یہ کتنے بلین اور لے آئیں گے لیکن تبدیلی نہیں آئے گی. ہاں
ان کی زندگیوں میں تبدیلی آئے گی. ہمارا اب نئے ایجنسیاں اور ادارے ایکشن لیتے ہیں یا نہیں لیتے، ہم ایک معمولی سے صحافی کی حیثیت سے آپ تک رپورٹ کرتے ہیں. یہ ایسے لوگ ہیں کہ یہاں پہ غیر ملکیوں کو، بدنام زمانہ لوگوں کو سرکاری چیزیں دیتے ہیں. کبھی ایمبولینس دے دیتے ہیں، کبھی بس دے دیتے ہیں. ان کو پتہ ہے کوئی اسے نہیں پوچھ سکتا. یہ وزیر اعلیٰ کو بتانا گوارا نہیں کرتے، یہ چیف سیکرٹری کو بتانا گوارا نہیں کرتے. کیوں؟ کیونکہ یہ کہتے ہیں ہماری ہر جگہ چین ہے تو ہم سے کون پوچھ سکتا ہے. جن کی ہر جگہ چین ہو اور وہ ان کو پروٹیکٹ بھی کر رہے ہوں نا، تو پھر وہ سسٹم کو ایسے تباہ کرتے ہیں جیسے اس افراط پروجیکٹ میں ہو رہا ہے. ابھی بھی اگر ہمیں عقل نہیں آتی نا، تو میرے خیال میں پھر ہم گلے شکوے نہ کریں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.